बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। हकीकत तो ये है सर, ना कोई खुला खत काम आया, ना ही अपोजिशन किसी किस्म की काम आई, क्योंकि जारी बात है ताकतवरों की ताकत इतनी थी, उसका जोम इतना ज्यादा था कि बिल आखिर 27वीं आईनी तरमीम ऐवान बाला यानी सेनेट से पास हो गई 230 की एक्सेस से। चाहे इसके वोट पूरे नहीं थे, लेकिन दो अदर सो कॉल्ड, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड गद्दार, सामने आए। एक का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि वो खुद बांग्लादेश थे, और मैंने आपको दोपहर को ये खबर दे दी थी और आपको दोबारा भी बता देता हूँ कि 3 सेनेटर्स बाकायदा तौर पर तैयार थे जिनके साथ जेयूआई का राब्ता मुनक़ते था, और ये जेयूआई के जराए ने ही इस बात को क्लियर किया था और इसको कंफर्म किया था। और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इस्तीफा भी दिया, उनकी तफसील से भी पहले भी आगाह करता हूं। आर्टिकल 6 की गूंज हुई है कि क्या फील्ड मार्शल साहब या आसिफ अली जरदारी साहब के ओहदे को जिंदगी भर के लिए उनको सिक्योर कर दिया गया, दो शख्सियात को, क्या आर्टिकल 6 यानी कभी आइन की गद्दारी या कोई सिलसिले में उनके ऊपर कभी कुछ लग सकता है, कोई ऐसा काम करेंगे तो? जी हाँ, उसका भी जवाब आया है। जी हाँ, उसकी कोई डिटेल्स है। जस्टिस मंसूर ने इल्म बगावत बुलंद की, खत लिखा। शायद अब इस खत का कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कौमी असम्बली में थोड़ी देर में ये बिल पास हो जाना है, उसकी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ जी। मौलाना तकी उस्मानी साहब भी दिल के जानी निकले इस पूरी हुकूमत के। जैसे ही इमाम बाला से यानी सेनेट से ये बिल पास हुआ जी, फौरन से पहले पहले जनाब मौलाना तकी उस्मानी साहब ने इस्लामिक टच दे दिया, जिससे मुतालिक हम पिछले 6-7-8 दिन से कह रहे हो, खुदा का वास्ता बोल लो। और ठीक 2 महीने बाद 28वीं तरमीम आ रही है, ठीक 2 महीने बाद, क्योंकि ना एमकेएम की बात मानी गई, ना क्या औकात है यार आप लोगों की, ना एएनपी की बात मानी गई, क्या औकात है आप लोगों की, ना बलूचिस्तान की बात मानी गई। क्या है, रखता हूं आपके सामने चीजें जी। लेकिन हकीकत यह है सर, सबसे पहले ना इन आईनी शफाफ तरामीम की ना असल हकीकत सिर्फ और सिर्फ यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात सबसे पहले बदतरीन धांधली हुई, मैं और आप उसके विटनेस। फिर पोलिंग के अगले दिन नताइज बदले गए, मैं और आप उसके विटनेस। फिर पोलिंग के नताइज ना सिर्फ बदले गए, तो बाद दोबारा गिनती हुई, दोबारा गिनती आई तो इतने ज़बरदस्त डिफरेंस के बावजूद जी मुखालफी से उनकी नशस्तें छीन ली गई। फिर भी बात नहीं बने, फिर मखसूस नशस्तों पर कब्जा किया गया। ये सब कुछ मखसूस नशस्तों की वजह से हो रहा है। पीटीआई की मखसूस नशस्तें ना खाई गई होती सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तो कैसे होता? फिर जब सबके बाद भी कोई बात नहीं बनी ना, तो सर आज पीटीआई का एक वोट तोड़ा है सेनेटर का, और एक जेयूआई का तोड़ा है। यानी ज़मीर फरोशी का बाब लिखा गया है सर। और तरमीम के नाम पर आइन जिस तरीके से, जो ही 26वीं आईनी तरमीम था, ब्रूट मेजॉरिटी। जरा थोड़ी हकीकतें सुने, फिर मैं आपसे सारी बातें बताता हूं। बिल्कुल बिलो कॉस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। कौन है जनाब? सबसे पहले जेयूआईएफ के जो सेनेटर है ना, उनका नाम है अहमद खान खिलजी। नाम आपने सुना है? दोबारा बताता हूं। अहमद खान खिलजी, जिन्होंने हुकूमत के हक में वोट दिया है जी, ताकतवरों के हक में वोट दिया है, ये वही है जिनको वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ताकतवर ठेकेदार कहा था। याद आया आपको? जी हाँ। इनके वालिद हाजी जाहिर खान खिलजी बलूचिस्तान के मशहूर कारोबारी ग्रुप ZKB के सरबराह हैं। अहमद खान खिलजी दूसरी मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए हैं। आजकल जेयूआई फेस से हिस्सा है। कराची से पेशावर मोटरवे हो, मेट्रो बस मनसूबा हो, या CPEC के प्रोजेक्ट, हर जगह जाहिर खान एंड ब्रदर मौजूद है। ये उनके साहबजादे हैं। अब पता चला अहमद खान खिलजी को किसने कहा होगा तुमने वोट देना है? जेयूआई ने, हुकूमत ने। ये वो शख्स है जिनसे मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ साहब के भी पर जलते हैं। तो आपको पता है सियासतदानों के पर किस जगह पर जाके जलते हैं। तो मुझे और आपको समझने के लिए कम से कम बहुत आसान चीज है कि कहां से वोट आया जी। हां, देरी से सही, लेकिन देरी से क्या, यही टाइम था। उन्होंने भी कहा कि जैसी तरमीम होगी तो तब तो मैं वैसे ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाऊंगा, तो इस तरमीम से पहले पहले खत लिख दूं। खत लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, झंझोड़ा है, उनके जमीर को जोड़ा है। उनके दोस्त भी तो बहुत पुराने हैं ना, हर लिहाज से उन्होंने झंझोड़ा है। has written a letter to Chief Justice Yahya Afridi urging him to engage the executive that no constitutional amendment could be made without prior consultation with judges of all constitutional court। यानी अदलिया के जजेस की सीनियरिटी, उनकी ट्रांसफ़र और आइनी अदालत से लेकर उनका तमाम जगह चीज़ें जजेस के कंसेंट के बगैर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है बैठी भी, तमाम आइनी अदालतें बैठी हुई हैं, उनसे पूछ के, उनसे कंसल्ट किए बगैर ना करें। Justice Shah has later also urged him to convene a full court meeting of preferably joint convention of all constitutional court judges। उनका फुल कोर्ट बुलाएं, तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस को बुलाएं,
to deliberate the implication of proposed 27th constitutional amendment. یہ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا بھی فیصلے ہو تو 27ویں آئینی ترمیم آ جائے. لیکن بہرحال وہ تاریخ کے اصل حصے کی طرف، صحیح حصے کی طرف کھڑے ہیں، صحیح کنارے کی طرف کھڑے ہیں. انہوں نے بہرحال یہ ضرور ثابت کیا ہے. اب آؤں ذرا اور چیزیں. جی صدر کا جو سلسلہ تھا نا صبح سے، جس پہ بات صرف دو بندوں میں ہو رہی تھی، فاروق چنائک میں بات ہو رہی تھی اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب میں بات ہو رہی تھی. صدر کو زندگی بھر کا استثنا مل گیا ہے، اور صرف صدارت چھوڑنے کے بعد اگر کوئی پبلک آفس ہولڈ کیا، یعنی کوئی ایم این اے یا ایم پی اے وہ بن گئے نا، تو جتنے عرصے میں انہوں نے ہولڈ کیا، وہ پبلک آفس ہولڈ کیا ہوگا، تو تب استثنا ختم ہوگا. صدر آصف علی زرداری نے کون سا ایم این اے بننا ہے؟ ان میں ہمت ہی اتنی نہیں ہے. آپ کو تقریریں تو سنی نہیں ہوئی ہے، ان میں اب اتنی جان بھی نہیں ہے. یہ باتیں تو صرف ایسے کی نا. اور اگر پبلک آفس ہولڈر کا عرصہ ختم ہونے کا استثنا دوبارہ بحال ہوگا تو یوں کہہ سکتے ہیں آصف زرداری 2019 تک تو وہ صدر رہتے ہیں، اور پھر مدت ختم ہونے کے بعد اگر 2030 میں کئی ایم این اے وغیرہ بن جاتے ہیں، پبلک آفس ہولڈ کر لیتے ہیں، تو جتنا عرصہ پبلک آفس ہولڈ کریں گے استثنا ختم رہے گا، عرصہ ختم ہونے کا استثنا دوبارہ بحال ہو جائے گا. کیا مزیدار ہے جی. صدر آصف علی زرداری صاحب کلین چٹ مل گئی. کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، فراڈ نہیں تھے، جھوٹے نہیں تھے، کیسز نہیں تھے، تو بھائی کیوں بچنا چاہتے ہیں؟ کیوں بچنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو کمانڈر ان چیف کا آپ کے پاس عہدہ تھا یار. لکیر لگائی اس عہدے کو آپ نے، صدر مملکت صاحب، یہ ترمیم کروا کے. کمانڈر ان چیف تو ایک دلیر فیکٹر ہوتا ہے. پتہ نہیں صدر صاحب نے کیوں کیا، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ بار انہوں نے کیا، کوئی عزت نہیں سمیٹی. اچھا جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے بھائی ہے سینیٹر مولانا عطا الرحمان صاحب، ذرا سن لیں. سخت گفتگو کی، مگر میں ان کے کندھے پہ رکھ کے بول دیتا ہوں. انہوں نے کہا بدقسمتی سے ہم آج بھی اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر کہتی ہے کہ ہم سیاست نہیں کرتے، لیکن آج بھی جب تک وہاں سے منظوری نہیں آتی ہم فیصلے نہیں کر پاتے. 27ویں ترمیم کے مسودے کے بارے میں کسی سیاسی جماعت کو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا کسی سیاسی جماعت کو نہیں پتا تھا. وہ آؤٹ سورس کیے ہوں گے جو بڑے بڑے ماشاءاللہ آئینی ماہر وکیل ہیں، یوں ایگزیکیوٹ ہوا جی. اور بھی سنے، ابھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں سر بیچ میں. سردار اختر مینگل جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم اپنے 2 سینیٹرز فارغ کیے تھے، آج کیا کہتے ہیں؟ نام نہاد جمہوریوں نے ایک شخص کے خوف میں کیا کچھ کر ڈالا. صرف ایک شخص کی سیاست ختم کرنے کے لیے پوری سیاست اور جدوجہد راکھ بنا دی. حکومت کو تنقید بنا رہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. اس وقت عدلیہ اور آئین کا ہونا ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں. سب مل کر پاکستان کے آئین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر میں نے بتایا جیسے ہی سینٹ سے 2/3 اکثر سے پاس ہوئی، مولانا تقی عثمانی صاحب آ گئے، جن سے بڑا بہت دیر سے سنتے ہیں. کیا کرے، ہمارے سرکاری مولوی ہمیشہ دیر سے ہی سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی بھی عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں ہو سکتا. خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں. تاحیات کسی کو تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے خلاف ہے، جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا. تو صاحب آپ نے اتنی ڈگریاں پڑھنے کے بعد بولا میں اتنی ڈگریاں نئی مذہبی حاصل کی، مجھے تب بھی پتا ہے شرمناک ہوگا. بس بات ختم ہو گئی. بس یہی آپ کا ایمان، یہی ہے جذبہ، یہی جذبہ ایمانی ہے. بس آپ نے کہا اور بات ختم ہو گئی. سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جو اپوزیشن کی طرف سے سینٹ میں قائد اس پہ اختلاف نامزد ہیں، کہتے ہیں آئین میں شخصیات کو خدا بنا دیا گیا. انہوں نے بت تراشے ہیں. عوام پیپلز پارٹی کا چہرہ دیکھ لے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، راستہ نہیں چھوڑیں گے. عوام ان بتوں کو گرائیں گے. رانا تنویر صاحب تھے، مسلم لیگ نون کے منسٹر بھی ہیں جی. ان سے مطیع اللہ جان صاحب نے سوال کیا. انہوں نے کہا کیا نواز شریف صاحب نے اس ترمیم کی اپروول دی ہے؟ بات انہوں نے گول کر دی. انہوں نے کہا اس ترمیم کا پتہ ہے؟ کہتے ظاہری بات ہے پارٹی کے صدر ہیں، ان کو پتہ تو ہوگا. انہوں نے کہا پارٹی جو کر رہی ہے وہ سب نواز شریف صاحب کو پتہ. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا ضرورت پڑی تو شاید وہ آ جائے. یہ والی حالت ہے. نواز شریف صاحب کو پھر بھی ایک آخر میں ایک پتہ بجا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ شاید کبھی ضرورت پڑتی. نواز شریف کہا دیکھو میں نہیں تھا، ایسا نہیں ہے میاں صاحب، پارٹی کے صدر ہیں آپ، پارٹی کے صدر ہیں. یا سنا تھا کہ تیل کی قیمت شیئر پہ بڑھ گئی تھی تو آپ نے وہ میٹنگ ہی ختم کر دی تھی. انہوں نے کہا میں عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. یا تو پاکستان کی جمہوریت پہ بوجھ پڑ گیا، سسٹم پہ بوجھ پڑ گیا. اور سنیں سر، وہ جو مولانا سے وعدہ کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں کہ 2 سال میں سود ختم کر دیں گے، فارغ. ایمل ولی سے 27ویں ترمیم کے لیے وعدہ کیا تھا کہ بیکے کا نام میں کے نکال دیں گے، فارغ. اب یا تو یہ لوگ سیانے بہت ہیں، عقل مند بہت ہیں، یا انہوں نے عوام کو بیوقوف یا چیز سمجھا ہوا، اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے. کیونکہ 2 ماہ کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 28ویں ترمیم آئے گی. کیونکہ ایمل ولی صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مطالبہ تھا خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر ہٹانا ہے، ہمیں یقین دہانی کرے گی 2 ماہ بعد ہو جائے گا. تو اس لیے
جو فیصل واڈر صاحب کہہ رہے ہیں نا آپ تو 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری کریں، تو میرے خیال ہے وہی ہے۔ بہرحال عوامی پریشر تھا، کیا تھا، لان تان تو بہت ہی، سیف اللہ بڑو نے بھی گھر سے بھی نکلنا ہوگا تو انہوں نے کم از کم یہ کیا، ووٹ دینے کے بعد کیا، پتہ نہیں کس کی کیا کمزوریاں ہیں، لیکن بہرحال 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد سینیٹر سیف اللہ ابرو نے سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دیا، آج ہی ووٹ دے کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، شاید ضمیر کا بوجھ کچھ بھی ہو، خیر ابھی تھوڑی دیر میں وہ پتہ چلے گا۔ بہرحال فلک ناز صاحبہ نے ان کے متعلق کہا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ سینیٹر سیف اللہ ابرو نے کہا میری مجبوری ہے، یہ لفظ انہوں نے بولا تھا، میں کہا میری مجبوری ہے۔ یہ سر مزیدار سا کام چل رہا ہے۔ ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا نا جب سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، وہ بھی سینیٹر ہے، انہوں نے کہا فیلڈ مارشل کو استثنا دینے سے آرٹیکل 6 ختم نہیں ہوتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں حکومت کو ترمیم لانے کے لیے نمبر گیم پورے ہیں، حکومت کو ترمیم لانے کے لیے 65 اراکین کی حمایت حاصل ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کلیئر ہو جائیں گی، یہ انہوں نے بولا۔ باقی جے یو آئی کے ذرائع نے پہلے بتایا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جے یو آئی کے 2 سینیٹر پارٹی سے رابطہ منقطع ہے، ایک سینیٹر کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور وہی جن کا میں نے بتایا جنہوں نے ووٹ دیا ہے۔ یہ ہے سر، ہم اتنے بولے تو نہیں جتنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔